इंटरनेशनल चेस गेम में, शतरंज के आलमी खेल में ईरान के पास चलने के लिए सिर्फ 2 चालें बाकी बची हैं। वरना वो वक्त आ चुका है कि जब इसके इत्तेहादी सोचेंगे कि हमारी हिफाजत तो क्या करनी, ईरान तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा। ये अल-रशीद रोड पर समंदर के किनारे दिन की रोशनी में जा रहे थे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के अमरीकी फाउंडर मशहूर शेफ हॉन्स एंडरस, जिन्होंने फिर ट्वीट कर दिया कि हमें इजरायली फोर्सेस ने ही निशाना लेकर मारा है। जदीद दौर में राय आमा बाज़ औक़ात मौसमों की तरह भी बदल जाती है। नामवर अमरीकी जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स पूछ रहे हैं कि इसराइल एक एसेट है या एक बोझ है। इसराइल की मदद अमरीकियों को महफूज बनाती है या गैर महफूज? इसी सवाल पर ये पूरी किताब लिखी गई। कैसे हैं दोस्तों? इसराइल ने 1 अप्रैल को 24 घंटे में एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 4 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज को एक ही साथ ब्रेक किया। शाम में डिप्लोमेटिक बिल्डिंग को, सफारती बिल्डिंग को तबाह किया गया। सीरिया की खुदमुख्तारी पर हमला किया गया। खुराक ले जाने वाली अमरीकी एनजीओ की गाड़ियां तबाह कर दी गई, लोग मार दिए गए। और चौथा रिकॉर्ड ये कि नॉर्थ गजा की वाहिद मेडिकल फैसिलिटी अशफा हॉस्पिटल, जिसे वो पहले ही तबाह कर चुका था, उसे डॉक्टर्स ने अपनी मदद आपके तहत दोबारा आर्जी बहाल कर लिया था, उसे एक दफ़ा फिर तबाह कर दिया। इन 4 रिकॉर्ड्स में से सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को अमेरिकी एनजीओ पर हमले से हुआ। इसराइल ने डायरेक्ट एक ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी पर कातराना हमला किया जो उस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हुक्म पर काम कर रही थी। आपने हमारी इस वीडियो में देखा था कि किस तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब करते हुए एक आई वॉश मंसूबे का ऐलान किया था, यानी साइप्रस से गजा तक खुराक पहुंचाने के लिए एक समुद्री रास्ता, फ्लोटिंग पियर बनाने का प्लान। इस पर अमल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इस रास्ते से खाना पहुंचाने की ड्यूटी जिस अमेरिकी गैर सरकारी इदारे ने बखुशी कबूल की थी, बल्कि उसे दी गई थी, वो वर्ल्ड सेंट्रल किचन था, WCK। क्योंकि वर्ल्ड सेंट्रल किचन का अच्छा खासा तजुर्बा दुनिया के कई आफतज़दा इलाकों में, जैसा कि गजा में, यूक्रेन में, तुर्की में, शाम में और फ्लोरिडा में भी काम करने का इनका तजुर्बा पहले से था। ये लोग इन तमाम ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया तक में कई आफतज़दा पॉइंट्स पर जाकर लोगों को खाना पहुंचाते रहे हैं और आज भी पहुंचा रहे हैं। इस वर्ल्ड सेंट्रल किचन के फाउंडर एक बहुत मशहूर स्पेनिश अमेरिकन शेफ़ हॉन्स एंडरस हैं। इनकी फ़िलॉसफी है कि जब भूख या प्यास का मामला हो तो कोई भी एक दिन, एक हफ़्ता या एक महीने की प्लानिंग का इंतज़ार नहीं कर सकता, उसे अभी खाना चाहिए और हम ये खाना देंगे। हॉन्स एंडरस अपनी फील्ड में अनगिनत अवार्ड्स भी ले चुके हैं। अमेरिका के कई शहरों में इनके दर्जनों रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा शोहरत वर्ल्ड सेंट्रल किचन की वजह से ही है। तो जब अमेरिका ने गजा में खाना पहुंचाने के लिए इन्हीं की खिदमत ली, तो इन्होंने अमेरिका से पहले वहां खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। रबड़ की कश्तियों में खाने का सामान रखकर मुश्किल तरीकों से इन्होंने गजा के साहिल पर लैंड किया, वहाँ ये पहुँच गए। इन्होंने क्रेनों के ज़रिए सामान फिर साहिल पर पहुँचाया, जिसकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर छपी, इनको बहुत शाबाश दी गई। नॉर्थ और सेंट्रल गजा में इन्होंने ज़्यादा काम करना था, क्योंकि यहाँ इसराइल सबसे ज़्यादा भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अपने स्टोर भी बनाए और खाना पकाने का सिस्टम डेवलप किया। इनके अराकीन, इनकी गाड़ियाँ, इनके आने जाने का रूट्स सब इसराइली फोर्सेज से शेयर किए गए थे। इसराइल की ज़ाहिर है सिक्योरिटी क्लियरेंस से ही ये लोग ये सारे ऑपरेशंस, फूड ऑपरेशन कर रहे थे। इनका सफ़र दिन के वक्त 3 सफ़ेद गाड़ियों में अक्सर होता था, जिनकी छतों पर वाज़े लोगो बुलंदी से देखे जा सकते थे। रोशन दिन में समंदर किनारे रशीद रोड पर सफ़र करती इन सफ़ेद गाड़ियों को पहचानना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं, ख़ास तौर पर ऐसे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए जिन्होंने ऊपर से अटैक करना हो। अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल को जब वर्ल्ड सेंट्रल किचन की 3 सफ़ेद गाड़ियाँ सेंट्रल गजा के इलाके दीर बला से वापस जा रही थी, तो इसराइली एयरफोर्स ने इन पर मिसाइल फायर किया। पहले मिसाइल ने दरमियान वाली गाड़ी को तबाह कर दिया। बाकी दोनों गाड़ियाँ जो आगे पीछे कतार में जा रही थी वो रुक गई। एक गाड़ी से एड वर्कर्स भागकर इस तबाहशुदा गाड़ी के पास आए और मुतासरा अपने साथियों को बाहर निकालकर अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया और वहाँ से निकलने लगे किसी हॉस्पिटल की तरफ। तो इस दूसरी गाड़ी पर इसराइली ड्रोन ने दूसरा मिसाइल फायर किया। तीसरी गाड़ी जो कुछ फासले पर अभी खड़ी थी, उस पर एक तीसरा फायर किया गया। तीनों गाड़ियों में सवार तमाम लोगों को इसराइली मिसाइल्स ने हलाक कर दिया। एक गाड़ी की छत पर इतना बड़ा वाज़े सुराख अभी तक दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ड्रोन हमले के वक्त भी ये छत और वर्ल्ड किचन का लोगो ज़ाहिर है साफ दिखाई दे रहे होंगे, जिसने भी इसको टारगेट किया है उनको अपने सिस्टम में। मगर फिर भी इसके बावजूद अटैक किए गए थे। इन गाड़ियों के अंदर 7 एड वर्कर्स थे,
ان میں 3 برطانوی تھے، ایک امریکی، ایک کینیڈین شہری، ایک آسٹریلوی، ایک پولش اور ایک فلسطینی۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے فاؤنڈر ہوز اینڈرس نے ایکس پر لکھا کہ آج غزہ میں ورلڈ سینٹرل کچن نے اپنے کئی بھائی بہنوں کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں کھو دیا ہے۔ یہ بہترین لوگ تھے، یہ فرشتے تھے، میں نے ان کے ساتھ غزہ، یوکرین، ترکی، موراکو، بہاماس اور انڈونیشیا میں کام کیا ہے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ اندھا دھند قتل عام بند کرے، اسے چاہیے کہ انسانیت کی مدد کے لیے کیے جانے والے کاموں کو روکنا بند کرے، عام شہریوں اور ایڈ ورکرز کو مارنا بند کرے اور خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بھی بند کرے۔ ورلڈ سینٹرل کچن کی ویب سائٹ پر ادارے کی طرف سے بھی لکھ دیا گیا کہ یہ صرف ورلڈ کچن پر حملہ نہیں بلکہ ایسی جگہ پر کام کرنے والی انسانی تنظیم پر حملہ ہے جہاں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ شروع میں اسرائیلی فورسز نے اور اسرائیل نے اس حملے سے انکار کرنے اور بچنے کی کوشش کی اور وہی پرانا جواز بنایا کہ حماس لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دراصل یہ اٹیکس کیے گئے تھے۔ لیکن ورلڈ سینٹرل کچن کے ادارے اور مالک کے بیانات، پھر تصاویر کے وائرل ہونے پر پوری دنیا کو کلیئر ہو گیا کہ امریکی میزائل امریکی اور اتحادیوں کے شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی ممالک سوائے امریکہ کے اس حملے کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر اعظم کو 20 منٹ کا ایک طویل فون کیا اور سڈنی مارننگ نیوز کے مطابق نیتن یاہو کو آسٹریلیا کی ناراضگی اور لوگوں کے غصے سے آگاہ کر کے جواب مانگا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ برطانیہ نے بھی اسرائیلی سفیر کو طلب کیا اور ایڈ ورکرز کی ہلاکت پر وضاحت کے علاوہ اسرائیل سے فوری عارضی جنگ بندی اور انسانی مدد کے لیے ایک واضح سیٹ اپ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ غرض امریکہ کے سوا مارے جانے والے تمام ورکرز کے ممالک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس پر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے چند گھنٹے بعد بغیر اپولوجائز کیے، معافی مانگے بغیر یہ بیان دے دیا کہ ورلڈ کچن ورکرز کی ہلاکت ایک ان انٹینشنل، ایک نادانستگی میں ہوا افسوسناک واقعہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو اس حملے کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ ان انٹینشنل ایک اٹیک تھا، دراصل یہی بیان ان کے لیے اب مشکل کھڑی کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چند ہفتے پہلے 3 اسرائیلی قیدیوں کو جو اسرائیلی فائرنگ سے ہی ہلاک ہو گئے تھے وہ ایک واقعہ، اور دوسرا یہ واقعہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف ایک ثبوت کے طور پر پیش ہوگا۔ اگر کچھ سینٹی دنیا میں باقی ہے تو ظاہر ہے یہی ثبوت ہے، ورنہ بقول اوساکا یونیورسٹی جاپان کے پروفیسر ساؤل تاکاشی کے مطابق غزہ مغربی طاقتوں کے قائم کردہ ورلڈ آرڈر کا قبرستان تو بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی طاقتوں نے اسرائیل کے جنگی جرائم میں مدد دے کر رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کی جو تھوڑی بہت ساکھ رہ گئی تھی اسے بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لا کر ختم کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوکرین روس کی جنگ میں روسیوں پر آگ کی بوتلیں پھینکنے والے جو یوکرینین ہیں وہ ہیروز اور فریڈم فائٹرز بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر اور وہاں کے نسل پرست نظام پر، اپارتھائڈ سسٹم پر بات کرنے والوں کو بھی، اس پر سوال اٹھانے والوں کو بھی ویسٹرن رول بیسڈ سو کالڈ سسٹم دہشت گرد قرار دے دیتا ہے۔ انٹرنیشنل لا ایک بھیانک مذاق بن چکا ہے۔ ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ورلڈ سینٹرل کچن کے ان تمام لوگوں کے لیے ایک خراج تحسین کہ ان جیسے پیارے، بہادر اور انسانیت کے لیے امید کی کرن جیسے لوگ بہت خال خال جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے ڈرائنگ رومز میں میری طرح اور کئی دوسروں کی طرح آرام سے بیٹھ کر اس جنگ پر تبصرہ کر سکتا تھا، لیکن یہ ساتوں سمندر، دشت، گھاٹیاں پار کرتے ہوئے کبھی اس ملک کبھی اس ملک بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مسکرانا جانتے تھے۔ ان کے ساتھ جو فلسطینی نوجوان مارے گئے یہ بھی اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہی ان کے ساتھ تھے۔ ہم ان سب کے اور ان جیسوں کے قرضدار ہیں، کیونکہ دنیا میں اگر کسی اچھی زندگی یا اچھے فیوچر کی امید ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، ورنہ عالمی طاقتیں اور عرب ممالک تو صرف نسل کشی مکمل ہونے کا انتظار ہی کر رہے ہیں، صرف اس کی جلدی ہے انہیں کہ یہ کام جلدی فنش اپ ہو۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ جینوسائیڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا خطرناک کھیل بھی شروع کر چکے ہیں۔ یہ کھیل ہے ایران کو کسی نہ کسی طرح میدان جنگ میں براہ راست گھسیٹ لینا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایرانین ٹیریٹری یعنی شام میں ایرانی سفارت خانے اور قونصلیٹ پر میزائل اٹیکس کیے ہیں۔ 1 اپریل کی رات سیریا شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی F-35 فائٹر جیٹس نے اٹیک کیا۔ اس حملے میں کم از کم 7 ایرانی شہری، جن میں سے 2 ہائی رینکنگ جنرلز تھے اور 6 شامی شہری بھی اس میں شامل تھے، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ان 13 لوگوں میں ایک جنرل رضا زاہدی تھے۔
جنرل زاہدی شام میں ایرانین القدس فورس کے سینئر موسٹ کمانڈر تھے، غالباً سیکنڈ ان کمان۔ القدس فورس آپ جانتے ہی ہیں کہ ایرانین ریولوشنری گارڈز کور IRGC کے ایران سے باہر آپریشنز کرنے والے سیکشنز میں سے ایک اہم ترین سیکشن ہے، اور یہ شام اور عراق میں ایرانی انٹرسٹس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل شام میں القدس کے ایک اور سینئر موسٹ کمانڈر جنرل رضی موسوی کو بھی غالباً دسمبر میں ہلاک کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ہائی اینڈ لو رینکنگ آفیسرز بھی اسرائیل نے پچھلے 6 ماہ میں قتل کیے ہیں۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اس بمباری کے لیے ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کا بدلہ اسرائیل سے ضرور لے گا اور سخت جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا، کہاں دے گا، کیا وہ دے بھی سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ایرانی فورسز اس کا ایکول رسپانس، برابر کا جواب دینے کی صلاحیت آج نہیں رکھتی، یعنی ایسی صلاحیت جس میں وہ کسی عالمی قانون کی پرواہ کیے بغیر اسرائیلی یا امریکن ایسٹس پر براہ راست اٹیک کر سکیں اور پھر واپس بھی خاموشی سے بچ کر جا سکیں۔ تو ایران کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں؟ ایرانی آپشنز ساتھیوں آپ کو اس وقت بہتر سمجھ آئیں گے جب آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت چاہ کیا رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی پلاننگ یہ لگتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایران کو میدان جنگ میں براہ راست گھسیٹ لیں، تاکہ ساری لڑائی کا فوکس جو کہ ابھی اسرائیل کے مظالم پر ہے، اسرائیل کے اوپر دنیا تنقید کر رہی ہے اس کے اوپر ہے، وہ فوکس ایران جنگ کی طرف ہو جائے۔ اس صورتحال میں ایران کے پاس اب 2 ہی آپشنز باقی بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس حملے کا سخت رسپانس دے، بدلہ لے۔ اب ظاہر ہے ایران تو ایک ایئر فورس پاور نہیں ہے، اس کے پاس بہت زبردست ایئر فورس نہیں ہے جیسے اسرائیل یا امریکہ کے پاس ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ میزائل فائر کرے گا یا زیادہ سے زیادہ لبنان کی حزب اللہ یا یمن کے حوثیز کے ذریعے کوئی کام لے گا۔ تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے اور ایک ایکول رسپانس دے دیتا ہے، ایک بڑا سٹرونگ رسپانس، ملٹری رسپانس، کائنیٹک رسپانس، جس میں اسرائیلیوں کی یا امریکیوں کی اسی طرح ہلاکتیں ہو جاتی ہیں جس طرح ایران کی ہوئی ہیں، وہ اس طرح کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اسرائیل پورے لبنان پر، اگر لبنان سے حملہ ہوتا ہے یا جہاں سے بھی ہوتا ہے وہاں پر امریکی مدد سے حملہ شروع کر دے گا۔ ایرانی ٹارگیٹس اس بری طرح ہٹ ہوں گے اور اسرائیلی پلس امریکی فورسز کے پاس ایک قسم کا نیا جواز بھی آ جائے گا سو کالڈ۔ ابھی آپ نے خبر دیکھ ہی لی کہ 2000 پاؤنڈ وزنی اور 500 پاؤنڈز تباہی پھیلانے والے ہتھیار بھی چپکے سے امریکہ اسرائیل کے حوالے کر چکا ہے۔ تبھی سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کو جنگ میں گھسیٹنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب دوسرا آپشن ایران کے پاس اگر یہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایران کچھ نہ کرے اور وہی اپنی پرانی اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی اپنائے رکھے، یعنی جب تک اس کے ایٹمی ہتھیاروں کی ایک خاص کھیپ تیار نہیں ہو جاتی تب تک صبر کے گھونٹ پی لے، کیونکہ بقول کئی ماہرین کے ایرانی اٹامک بم بس کمپلیشن کے قریب ہی ہے، بس مکمل ہونے ہی والا ہے۔ اگر ایران یہ آپشن چوز کرتا ہے خاموشی کا، تو اس کا بھی اسے بہت نقصان ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے تو لبنان میں حزب اللہ اور عراق میں دوسری ایرانی ملیشیاز، یمن میں حوثیز اور حماس، سب کو پیغام جائے گا کہ جو ایران اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا، جو اب جواب تک نہیں دے پا رہا، وہ ہمیں کیا بچائے گا۔ دوسرا تباہ کن نقصان اس کا ایران کو یہ ہوگا کہ اس پر بھی شام، عراق، یمن اور لبنان کی طرح اسرائیلی حملے اور میزائلز ایک نارمل روٹین بن جائیں گے۔ قریبی ممالک میں ایرانی ایسرز کو اسرائیلی حملے ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ایران بھرپور جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ ڈیٹرنس کھو چکا ہے۔ پھر اس کا ایک ڈومیسٹک ایفیکٹ، ایک سیاسی اثر ایران کے اندر بھی ہوگا کہ ایرانی انقلابی رجیم، آیت اللہ کی تھیوکریٹک سٹیٹ جو ہے، جو وہ نظام ہے، وہ بری طرح بدنام ہوگا، ڈسکریڈٹ ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے پہلے سے اس کے خاتمے کے لیے نکلے ہوئے لوگ ایران کے اندر جو تحریک چلا رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور انقلاب کے بعد ایک رد انقلاب آئے، کاؤنٹر ریولوشن۔ اپنے قیام کے 45 ایئرز کے بعد ایرانی انقلابی حکومت کو یہ سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے وہ موو کر دی ہے جس میں دونوں پوزیشنز ان کے لیے ون ون ہیں۔ یہ ایران کے قائم رہنے یا خاتمے کی طرف مڑ جانے کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اس سے آنکھ چرانا ایرانی حکومت کے لیے ممکن نہیں۔ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن آپ ایک دفعہ پھر ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچئے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو یہ سب کچھ مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے، کیا اس میں واقعی کوئی امریکی مفاد بھی ہے یا معاملہ اس کے الٹ ہے؟ ساتھیوں، انسانی تاریخ میں جتنی بھی عالمی طاقتیں آج تک آئی ہیں وہ آج صفحہ ہستی پر اس لیے موجود نہیں ہیں، اس لیے آج طاقتیں نہیں ہیں کہ ان کے کچھ لیڈرز نے حماقتوں کا سلسلہ شروع کر کے اسے بند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ طاقتور شہنشاہوں اور حکمرانوں کے غلط فیصلے اور ذاتی مجبوریاں بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو کمزور کرتے کرتے آخر کار ختم کر دیتی ہیں۔
इसी को मार्च ऑफ फूलीज कहते हैं, हमाकत का सफ़र इसी को कहते हैं। कुछ दहाइयों बाद जब भी आज के दौर की तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि कैसे एक सुपर पावर यानी अमेरिका सिर्फ एक छोटी सी लॉबी को खुश करने के लिए अपनी आलमी ताकत खो बैठा था। इस पर माजी में भी सवालात उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं। अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स एक बार फिर पूछ रहे हैं कि हम तो इसराइल की अनकंडीशनल गैर मशरूत हमायर 76 साल से 76 ईयर से कर रहे हैं, लेकिन क्या इसराइल भी हमारे लिए कुछ करता है? एक नामवर अमेरिकी सहाफ़ी और दानिश्वर जॉन हॉफमैन है। उन्होंने हाल ही में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है कि इसराइल अमेरिका पर एक बोझ है, एक स्ट्रेटजिक लायबिलिटी है। वो लिखते हैं कि 1948 यानी इसराइल के क़याम से अब तक अमेरिकी पॉलिसी रही है कि इसकी अंधी मदद करनी है और हर सूरत इसे इसराइल को यानी डिप्लोमेटिक कवर भी देना है। मिडल ईस्ट में इसराइल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब 32 साल के सेनेटर थे तब से अब तक एक जुमला दोहराते चले आ रहे हैं कि इसराइल अमेरिका के लिए इतना अहम है कि अगर ये मौजूद ना होता तो हमें क्रिएट करना पड़ता, हमें यहाँ पैदा करना पड़ता। यहाँ तक कि वो खुद को बार बार ज़ायनिस्ट तक कहते रहते हैं और थकते नहीं। कुछ ऐसी ही पॉलिसी उनकी मुखालिफ जमात रिपब्लिकन्स की भी है। दोनों एक दूसरे से बढ़कर इसराइल के लाड़ प्यार और नाज नखरे उठाते हैं, लेकिन ये ताल्लुक वन साइडेड है। जर्नलिस्ट हॉफमैन के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का सारा ताल्लुक बस इतना है कि अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर्स देते चले जाना है और इसराइल ने लेते चले जाना है। अब तक 300 अरब डॉलर्स 300 बिलियन डॉलर्स अमेरिका इसराइल को बराह रास्त मिलिट्री एड में दे चुका है। अमेरिका इसराइल को 3.5 to 8 बिलियन डॉलर्स हर साल सिर्फ मिलिट्री एड की मद में देता है। बाकी इमदाद और सहूलियात इसके अलावा हैं जो ज़्यादातर पब्लिक नहीं होती। इन 3.8 बिलियन डॉलर्स के अलावा हमसाये मिस्र को 1.43 बिलियन डॉलर्स और उर्दन को 1.65 बिलियन डॉलर्स अमेरिका अलग से भी देता है ताकि ये दोनों ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बहाल रखें, बाकी मुस्लिम ममालिक की तरह इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म ना कर लें। क्योंकि इसराइल की बार बार की बमबारी और फ़लस्तीन को आज़ादी ना देने की ज़िद की वजह से ये दोनों ममालिक मिस्र और उर्दन यहाँ पर अवाम इसराइल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज रहते हैं। अगर इन ममालिक की इकॉनमी तबाह हो जाती है, इनको अमेरिका मदद नहीं देता, तो जाहिर है फिर प्रो इसराइल हुकूमत की जगह एंटी इसराइल हुकूमत इन दोनों ममालिक में आ सकती है, जो कि इस ताल्लुक को जो अमेरिका काफ़ी रकम खर्च करके कायम रखे हुए है उसे तोड़ सकती है और इसराइल का वजूद अमेरिका के ख्याल में ख़तरे में पड़ सकता है। तो अमेरिका दरअसल ये मज़ीद 3 अरब डॉलर्स भी इसराइल ही की वजह से मिडल ईस्ट में सालाना खर्च कर रहा है। इसके बाद 500 मिलियन डॉलर्स मज़ीद इसराइल को अमेरिका से ज्वाइंट मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं। फिर अमेरिका QME क्वालिटेटिव मिलिट्री एज पॉलिसी के तहत इसराइल को वो तमाम मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हथियार सबसे पहले फ्राहम करता है जो इसे मिडल ईस्ट में तमाम ममालिक की मुश्तरका फ़ौज से भी ताकतवर हैसियत में कायम रख सके। इसी पॉलिसी के तहत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के F-35 फाइटर जेट्स 50 की तादाद में इसराइल के पास पहले से अमेरिका ने दिए हुए हैं और 25 मज़ीद अभी दिए जाएंगे जो अभी अप्रूव हुए। इस पॉलिसी में यह भी शामिल है कि अमेरिका इसराइल के गिर्द और मिडल ईस्ट में किसी मुल्क को कोई ऐसा हथियार नहीं फ़रोख्त करेगा जिसकी वजह से इसराइल का क्वालिटेटिव एज मुतासिर हो सके। यानी इसराइल मिलिट्री के मुकाबले में कोई मुल्क, अरब मुल्क, इतना ताकतवर नहीं अमेरिका होने देगा कि ये मुल्क इसराइली हमले से अपना दिफा कर सके या इसराइल पर अटैक कर सके। इस सब के बाद फिर सिविल एड प्रोग्राम्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटोज़ हैं, वीज़ा फ्री एंट्री है, एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर में इसराइली शहरियों के लिए खुसूसी प्रायोरिटी के पैकेजेस हैं, बहुत मुफादात हैं जो इसराइल अमेरिका से लेता है। तो इन तमाम सैकड़ों अरबों डॉलर्स के मजमूई इमदादी पैकेजेस और सहूलियात के बदले में इसराइल अमेरिका को क्या देता है? जॉन हॉफमैन इसके जवाब में लिखते हैं कि ये राज अभी तक फाश नहीं हो सका। कुछ अमेरिकी स्कॉलर्स कहते हैं कि इसराइल अमेरिका के लिए पूरे मिडल ईस्ट में जासूसी करने का बेहतरीन पॉइंट है। इसराइल मिडल ईस्ट में अमेरिका के लिए आंख और कान की हैसियत रखता है। इस पर जॉन हॉफमैन लिखते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से हम देख रहे हैं कि इसराइल की सलाहियत से अमेरिका को फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। मिडल ईस्ट की सारी अमेरिकन पॉलिसी हमारे इत्तेहादी इसराइल की वजह से खड्डे में गिर जाती है, जिसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अमेरिका 2 स्टेट सोल्यूशन चाहता है और इसराइल नहीं मानता। उसके बाद अमेरिका तमाम दुनिया की तरह मिडल ईस्ट में भी सफ़र करने वाले, बिज़नेस करने वाले और रहने वाले अमेरिकियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना चाहता है, लेकिन इसराइल के अरबों से झगड़ों की वजह से अमेरिकियों की सिक्योरिटी ख़तरे में रहती है। दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की अमेरिका से चपकलिश की एक बड़ी वजह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा ही है।
اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اہم ملک ایران سے امریکی دشمنی کا بڑا حصہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ اگر اسرائیل کا مسئلہ نہ ہو تو ایران سے ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا جا سکتا ہے، باراک اوباما نے کیا بھی تھا، مگر اسرائیل اور اس کی لابیز کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے خلاف ملٹری فورس کا سہارا زیادہ لینا پڑتا ہے۔ یمن کے حوثیز نے جو ریڈ سی کا پوائنٹ چوک کر رکھا ہے، سمندری تجارت روک رکھی ہے، تو اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی سفارتی اور ملٹری دونوں ذمہ داریاں امریکہ کو اٹھانا پڑی ہیں۔ اس پر اس کے ملینز آف ڈالرز بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ پھر میڈیٹرینین سی میں اسرائیلی ساحل کے ساتھ جو بحری بیڑا کھڑا کیا ہے امریکہ نے، اس پر بھی امریکی ٹیکس پیئر کے روزانہ ملینز آف ڈالرز لگتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ ہے کہ اسرائیلی حکمران امریکہ کو مزید نئی ایسی جنگوں میں لے جانے کے لیے سرگرم لابنگ کرتے رہتے ہیں جن میں جانا امریکہ کا براہ راست مفاد ہرگز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا ایک آرٹیکل آپ کے سامنے ہے جس میں وہ امریکہ کو ایران پر حملے کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ امریکہ براہ راست ایران سے کسی جغرافیائی یا معاشی جھگڑے میں نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ وزیر اعظم نیتن یاہو جو پچھلے 28 سال سے 1996 سے کسی نہ کسی شکل میں پاور میں ہیں، وہ امریکی اخبارات میں آرٹیکلز لکھتے ہیں اور پینٹاگون کو عرب اور مسلم ورلڈ سے لڑانے کے لیے، نئی جنگوں میں الجھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ شکاگو کے سن ٹائمز میں انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے جیسے افغانستان پر حملہ کر کے طالبان اور القاعدہ کو شکست دی ہے، اب اسے چاہیے کہ ایران، عراق، شام اور دوسرے کچھ ممالک پر بھی ایسے ہی اٹیکس کرے اور مبینہ ٹیرر فیکٹریز کو ختم کرے۔ ساتھیوں، اپنے آرٹیکل کے آخر میں جان ہافمین لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اسپیشل ریلیشن شپ امریکہ کو دھیلے کا فائدہ نہیں دے رہا، لیکن اس کے الٹ امریکی اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بنیادوں کو کمزور کر رہا ہے اور ان ویلیوز کو بھی اٹیک کر رہا ہے جن پر کھڑا ہونا امریکہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ آج امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے پاس دو ہی چوائسز ہیں ان کے مطابق: نیتن یاہو کی تباہ کن گورنمنٹ کی مدد کرتے ہوئے خود کو بھی دلدل میں دھنسا لیں یا پھر پوری طاقت سے اس رویے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ساتھیوں، جان ہافمین کی طرح ایک اور امریکن انٹلیکچوئل جان مارشیمر ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں طاقتور اسرائیلی لابی کے خلاف 2008 میں ایک کتاب لکھی تھی۔ انہوں نے ایک زبردست سوال امریکیوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے پوچھا، اسرائیل کے لیے بے مثال امریکی مدد امریکنز کو محفوظ بنا رہی ہے یا غیر محفوظ؟ ان کا پوائنٹ آف ویو اس پوری کتاب میں یہ ثابت کرتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں، اس کے الٹ ہے۔ وہ 1948 سے لے کر 2008 تک کے بہت سے اہم واقعات کو کوٹ کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل کبھی بھی امریکہ کی مدد کے لیے نہیں آ سکا، بلکہ امریکہ کو بار بار اس کی وجہ سے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر 1955 میں جب غزہ میں مصری بیس پر اسرائیل نے مغربی ہتھیاروں سے حملہ کیا اور 37 مصری فوجی ہلاک کر دیے، تو مصر کو مجبوراً ہتھیار خریدنے کے لیے سوویت روس کے پاس جانا پڑا، کیونکہ امریکہ یا فرانس اسے اسرائیل سے مقابلے کے لیے ہتھیار دینے پر تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے مڈل ایسٹ میں سوویت روس کا داخلہ پھر ہو گیا، جس کے بعد پھر سوویت روس کو مڈل ایسٹ میں روکنے کے لیے امریکہ کو مسلسل وسائل لگانا پڑے اور مزید اربوں ڈالرز خرچ کرنا پڑے۔ اس سارے کھیل میں اسرائیل نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ چند معمولی نوعیت کی مخبریاں ایسی تھیں جو کہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی کولڈ وار میں، جو اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو مل سکی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا کولڈ وار میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ حالانکہ کولڈ وار ایرا میں مڈل ایسٹ کا بڑا کرائسس پیدا ہی اسرائیل کی وجہ سے ہوا تھا، مگر اس کے نتائج امریکہ کو بھگتنے پڑے تھے۔ اسی طرح 1973 میں جب سعودی عرب کی قیادت میں باقی عرب ممالک نے یورپ اور امریکہ کے لیے آئل امبارگو لگایا، تیل پر پابندی لگا دی، تو امریکہ میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ حالانکہ جس جنگ کی وجہ سے عرب ملکوں نے امریکہ سے یہ لڑائی مول لی، اس میں براہ راست امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، سارا معاملہ عربوں اور اسرائیل کا تھا۔ ویسے اس ساری سٹوری پر آپ شاہ فیصل کی یہ ڈاکومنٹری، ان کی بایوگرافی ضرور دیکھیے گا۔ اس میں 73 کی جنگ اور جو تیل کی بندش کی عرب دنیا نے یورپ اور امریکہ میں، اس کی پوری کہانی تفصیل سے درج ہے اور اس کے نتائج بھی۔ یہاں اس کا لنک ہے، آپ ویڈیو کے بعد اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر ساتھیوں، پھر جان مارشیمر نے اپنی کتاب میں ایک سب سے مشہور مفروضے کو ڈسکس کر کے ڈی بنک بھی کیا ہے اسرائیل سے متعلق۔ وہ مفروضہ، وہ ہائپوتھسس یہ کہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی جنگ کی صورت میں اسرائیل وہ واحد ملک اور واحد اڈا ہوگا جہاں سے امریکہ کو سب سے زیادہ ملٹری سپورٹ بلا چون چرا ملے گی۔ اس پر جان مارشیمر کہتے ہیں کہ جب اگست 1990 میں گلف وار ہوئی، یعنی کویت پر عراق نے قبضہ کیا اور 40 ممالک کا اتحاد امریکی قیادت میں عراق سے لڑنے کے لیے آیا، تو اسرائیل اس میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ اب جو بھی تھی، لیکن عملاً یہ حقیقت رہی کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ کرائسس میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسرائیل کی بالکل ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک اسرائیلی فوجی بھی اس جنگ میں نہیں آ سکا، ایک اسرائیلی اڈا بھی استعمال نہیں ہو سکا۔
بلکہ اس کے الٹ اسرائیل کو صدام حسین کے اسکڈ میزائلوں سے بچانے کے لیے امریکہ کو اسرائیل کا تحفظ کرنے کی دوہری ڈیوٹی ادا کرنا پڑی، جس کی بہت بڑی ایک دفعہ پھر ملٹری کاسٹ تھی۔ اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ ولیم وارڈی گروف نے کہا تھا کہ اب امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اسرائیل سے اسٹریٹجک الائنس کا فائدہ کرائسس کے وقت میں نہیں ہونا تو پھر اس الائنس کا فائدہ کیا ہے؟ ساتھیوں، غزہ اسرائیل وار، یوکرین رشیا جنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس دنیا کو ہم آج تک جانتے تھے اسے بالکل بدل رہی ہیں۔ 20 سال بعد کی دنیا آج کی دنیا سے یکسر مختلف ہوگی۔ AI ریولوشن کیسے شروع ہوا اور یہ کیا شکل اختیار کرنے والا ہے، اس پر آپ ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ یہاں یوکرین رشیا وار اور یہاں غزہ اسرائیل جنگ کی مکمل پلے لسٹ آپ کے سامنے ہے، ضرور دیکھیے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ شکریہ۔